ماشاءاللہ احباب، ہماری خوش قسمتی کہ اتنی زیادہ تعداد میں علماء کرام ہماری اسٹیج کی زینت ہیں۔ میں تمامی علماء کرام کا اپنی جانب سے دیگر جو احباب ہماری آج کی اس محفل کی رونقوں کو دوبالا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، تمامی احباب کا میں اپنی جانب سے انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، انشاءاللہ العزیز 27 نومبر بروز ہفتہ بعد از نماز ظہر فینسی مارکی چکوال روڈ تلاگنگ کے اندر ایک عظیم الشان محفل پاک بسلسلہ اصلاح معاشرہ کانفرنس اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں خصوصی خطاب عظیم مذہبی سکالر، پیر طریقت رہبر شریعت، پیکر اخلاص و محبت جناب پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب بانی تحریک اصلاح معاشرہ پاکستان، آپ کا خصوصی خطاب ہوگا۔ تمامی احباب سے گزارش ہے 27 نومبر بروز ہفتہ بعد از نماز ظہر فینسی مارکی چکوال روڈ تلاگنگ کے اندر اس محفل پاک کا اہتمام کیا جائے گا، اور خطاب جو ہے انشاءاللہ 2:30 بجے آپ کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ تمامی احباب سے گزارش ہے 27 نومبر بروز ہفتہ بعد از نماز ظہر اس محفل پاک میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ میں بارے دیگر تمامی احباب کا تہ دل سے مشکور ہوں جو ہماری دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے ہماری اس بزم میں تشریف لائے، علماء کرام میں سے، عوام الناس میں سے جو احباب بھی تشریف لائے، میں صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو اب انتہائی ادب کے ساتھ قبلہ مفتی صاحب جناب جگر گوشہ یادگار اسلاف، عظیم باپ کے عظیم بیٹے، عالم نبیل فاضل جلیل مجاہد اہل سنت، استاذ العلماء والفضلاء جناب حضرت علامہ مولانا مفتی سہیل احمد سیالوی صاحب، انتہائی ادب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ محبت پر ایک نعرہ لگا دیجئے، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ آخری لمحات قبلہ مفتی صاحب کا خطاب بڑا ہی پرمغز ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادر سلامت رکھے، لیکن آپ احباب اپنے ذوق کو دوبالا کرتے ہوئے محبت کے ساتھ ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، پرکھ نہ ہو کسی کو تو یا علی کہو، یہ نام وہ ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، سیدنا وشفیعنا وحبیبنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله مولانا العظيم، صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ محبت اور ذوق سے مل کر بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیجئے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔
بے حد و بے حساب حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العالمین جل شانہ و عز اسمہ کے لیے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا، دولت ایمان عطا فرمائی، اور سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونے کا اعزاز اور شرف عطا فرمایا۔ بے انتہا درود و سلام، رحمتیں، سلامتیاں ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء امام المرسلین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر، جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور رہبر اور معلم و پیشوا بن کر تشریف لائے، جن کا نام نامی، اسم گرامی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، اور جن کی یاد بے چین دلوں کا چین ہے، جن کی اتباع اور پیروی میں دنیا و آخرت کی نجات ہے، اور جن کے دامن رحمت میں کل قیامت کے دن ہم عاصیوں گنہگاروں نے پناہ لینی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ حضور کی کامل محبت اور اتباع میں زندہ رکھے، اور اسی دولت پر اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ حمد و صلوات کے بعد سٹیج پہ جلوہ گر، معزز و موقر علماء کرام، مفتیان اعظام، سادات ذوی الاحتشام، نعت خوانان شیریں لسان، بزرگوں، عزیز و دوستو، میری اور آپ کی خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر میلاد پاک کی اس پاکیزہ اور خوبصورت بزم میں حاضر ہونے کی، اور زندگی کے چند خوبصورت لمحے اپنے محبوب نبی کے ذکر میں بتانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا زندگی کہلانے کے مستحق وہی لمحے ہیں جو یاد خدا اور یاد مصطفیٰ میں گزر جائیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا کسی علاقے سے گزر ہوا تو قبرستان کے قریب سے میں گزرا تو دیکھا کہ قبر کے اوپر جو کتبے لگے ہوتے ہیں تو اس پہ فوت ہونے والے کا نام لکھا ہوتا ہے، عمر لکھی ہوتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ قبریں تو بڑے بندوں جتنی ہیں، لیکن کسی پہ عمر 7 سال لکھی ہے، کسی پہ 10 سال لکھی ہے، کسی پہ 14 سال لکھی ہے۔ تو حیران ہو کے کھڑے ہو گئے اور بستی والوں سے پوچھا کہ قبریں تو بڑے سائز کی ہیں، جتنی بڑے آدمی کی قبر ہوتی ہے، اور عمریں تھوڑی تھوڑی لکھی ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہماری بستی میں رواج یہ ہے کہ ہم عمر اسی کو شمار کرتے ہیں جو توبہ کر کے اللہ رسول کی محبت میں گزر جائے۔ جب بندے کو ہوش آ جائے نا، جب اسے یہ سمجھ آ جائے کہ مجھے رب نے کس لیے بھیجا تھا، اور وہ اللہ کے رستے پر، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا دامن تھام کے اتباع سنت اور اتباع شریعت کی ڈگر پہ چل پڑے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ پہلے نہیں پیدا ہوا تھا، یہ آج پیدا ہوا ہے، اور آج اس کی زندگی کے خوبصورت لمحات کا آغاز ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی ایسی ہی پاکیزہ زندگی اور ایسے ہی پاکیزہ لمحات نصیب فرمائے، اور یہ قیمتی لمحے اللہ کرے میری اور آپ کی بخشش اور مغفرت کے ضامن بن جائیں۔ میں ایک دو باتیں اکثر اپنی گفتگوؤں کے آغاز میں کیا کرتا ہوں ان محافل کی عظمت کو آپ کے ذہن نشین کروانے کے لیے، کہ دیکھیے جب بھی کوئی بندہ اپنے گھر سے کسی بھی محفل میں جانے کے لیے، کسی بھی اجتماع میں جانے کے لیے نکلتا ہے، تو گھر سے نکلتے ہوئے اس کے ذہن میں کسی نہ کسی کا خیال ہوتا ہے۔ کوئی کسی سیاسی جلسے میں جا رہا ہے، کوئی کسی چودھری کے، کسی وڈیرے کے بلانے پہ جا رہا ہے۔ اب اس کے ذہن میں اس وڈیرے کا، اس سیاسی لیڈر کا خیال ہوگا، اور وہ پھر جب محفل میں جائے گا تو ایسی جگہ پہ بیٹھنے کی کوشش کرے گا کہ جہاں اس کی نظر مجھ پہ پڑ جائے اور میری حاضری لگ جائے بلانے والے کی بارگاہ میں، اس کی نظروں میں کہ میں اس محفل میں حاضر تھا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کسی دنیا دار کو نہیں، ہم اللہ کے محبوب کو اور اپنے پروردگار کو راضی کرنے یہاں حاضر ہیں۔ اور آج جب ہم اپنے گھروں سے نکلے ہیں، میں اپنی گھر سے نکلا، آپ اپنے گھر سے نکلے، تو ہمارے ذہن میں اور کوئی خیال نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم نے چند گھڑیاں اس محبوب کی یاد میں گزارنی ہیں کہ جن کی یاد روتوں کو بھی ہنسا دیا کرتی ہے۔
غم بھول جاتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر چھڑتا ہے اور حضور کی باتیں ہوتی ہیں۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ہی نامور، بڑے ہی مشہور سیرت نگار بزرگ گزرے ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ ان کی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی شاندار، اتنی بابرکت اور اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ دل کی آنکھ جن کی روشن تھی، انہوں نے کہا کہ جس گھر میں یہ کتاب پڑھی جائے اس کا نام بھی شفا ہے، رب گھر والوں کو شفائیں عطا فرما دیتا ہے۔ ذکر حبیب کی یہ برکتیں اللہ نے اس کتاب کو عطا فرمائی ہیں۔ تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا ایک خوبصورت واقعہ اس کتاب کے اندر لکھا ہے اور صحیح سند کے ساتھ انہوں نے درج کیا ہے کہ افغانستان کے علاقے میں ایک بادشاہ تھا، اور وہ جب دنیا سے رخصت ہوا تو چند ہی دن بعد وہ اپنے کسی قریبی دوست کو خواب میں ملتا ہے۔ تو وہ دوست پوچھتا ہے کہ بتا اللہ تعالیٰ نے قبر میں تیرے ساتھ کیا سلوک کیا اور پہلے مرحلے میں کیا معاملات پیش آئی؟ اس نے کہا کہ یار میں تو بڑا ہی گناہ گار تھا اور میرے پلے کچھ نہیں تھا، لیکن ایک معمولی سے عمل کی وجہ سے رب نے میری ساری منزلیں آسان فرما دی۔ اس نے کہا وہ کون سا عمل تیرے کام آیا، اس کی کچھ تفصیل تو بتا۔ اس نے کہا کہ ایک دفعہ زندگی میں اپنے لشکر کا معائنہ کرنے کے لیے اپنی فوج سے گارڈ آف آنر لینے کے لیے نکلا۔ میرے سارے سپاہی فوجی لائنوں میں قطاریں بنائے کھڑے تھے، اسلحہ انہوں نے لٹکایا ہوا تھا اور پوری تیاری میں تھے، چاق و چوبند تھے، اور میں ایک چبوترے پہ کھڑا تھا۔ جوں ہی میری نظر اپنے لشکر پہ پڑی، اپنی فوج پہ پڑی، تو ایک لحظے کے لیے میرے دل میں ایک خیال آیا، اللہ نے اسی خیال کی وجہ سے میری بخشش فرما دی۔ وہ خیال یہ تھا جب میں نے اپنی فوج کو دیکھا تو میرے دل نے سوچا کہ کاش اے پروردگار تو نے یہ تاج و تخت اور یہ سلطنت و حکومت مجھے حضور کے زمانے میں عطا کیا ہوتا۔ جب حضور اس دنیا میں موجود تھے اور دشمن ستا رہے تھے، ہر کوئی تنگ کر رہا تھا، حضور پہ ہر طرف سے حملے تھے، پریشانیاں تھیں، مشکلات اور دشمنیاں تھیں، یا رب کریم اگر تو نے یہ حکومت، یہ سلطنت، یہ لشکر مجھے اس وقت عطا کیا ہوتا، میں یہ سارا کچھ لے کے مدینے حاضر ہو جاتا، اپنا سب کچھ مصطفیٰ کی عزت پہ قربان کر دیتا، حضور کے ناموس پہ وار دیتا۔ اس نے کہا وہ جو ایک لحظہ کے لیے دل میں ادب سے اور تعظیم سے خیال مصطفیٰ آیا تھا اور آ کے گزر گیا، رب نے فرمایا تو نے ایک لمحے کے لیے دل میں میرے نبی کی تعظیم کیا، جا تیرے سارے گناہوں پہ عفو اور مغفرت کا قلم پھیر دیا جاتا ہے۔ تو ہم اسی نیت سے یہاں بیٹھے ہیں کہ دلوں میں خیال مصطفیٰ ہے اور لبوں پہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین اس محفل پاک میں میرا اور آپ کا آنا قبول فرما لے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں ربیع الاول کے مہینے میں جلوہ گر ہونے والے اللہ کے پیارے محبوب میرے اور آپ کے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی اسوہ کاملہ کے چند خوبصورت ورق کھولنا چاہتا ہوں، اس جذبے کے ساتھ کہ ہم حضور کا میلاد تو بڑے ذوق شوق سے مناتے ہیں، لیکن میں اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جس نبی کا میلاد منا رہے ہو اس کا دنیا میں آنا ہی بے مثال نہیں تھا، اس کی زندگی کا ہر ہر لمحہ بے مثال تھا۔ وہ صرف دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آمنہ کی آنکھیں ہی روشن نہیں ہوئیں اور انہی کو شام کے محلات نظر نہیں آئے، شرق سے غرب تک اور شمال سے جنوب تک کفر و شرک کی ظلمتوں کو مٹانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا۔ ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی کے شروع میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، میں اس سے اپنی باقاعدہ گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس وقت دنیا میں بھیجا جب پوری دنیا ظلمتوں میں گھری ہوئی تھی، اندھیرے ہی اندھیرے تھے، کسی طرف کوئی ہدایت کی معمولی سی کرن بھی باقی نہیں تھی، اور حضور کو مشن کیا دے کے بھیجا؟ مشن یہ دے کے بھیجا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میرا نبی ایک گاؤں کو سیدھا کرنے نہیں آیا، میرا نبی ساری کائنات کو روشن کرنے آیا ہے۔
حضور نے ٹکر لینی ہے پوری دنیا کے نظاموں کے ساتھ، پوری دنیا کے بڑے بڑے بدماشوں کے ساتھ، پوری دنیا میں بڑے بڑے تاج و تخت اور سلطنتوں کے مالکوں کے ساتھ حضور نے مقابلہ کرنا ہے، اپنے دین کا پیغام ان کے مقابلے میں عام کرنا ہے۔ ان لوگوں کے پاس لشکر بھی ہیں، اسلحے بھی ہیں، ان کے پاس حکومت و سلطنت بھی ہے، بظاہر قوت اور طاقت بھی ہے۔ ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتنی حیرت کی بات ہے، حضور کے دشمنوں کے پاس کسی کو اپنے ساتھ لگانے کے لیے، مائل کرنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ دولت ہو، درہم و دینار ہو، چاہے وہ دھونس ہو، وہ قوت و طاقت ہو، وہ سب کچھ اللہ نے حضور کے دشمنوں کو عطا فرمایا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ 3 دن تک آپ کے چولہے میں آگ بھی نہیں چلتی۔ ادھر سراسر فقر و فاقہ ہے، ادھر فقر کے ڈیرے ہیں، غربت کے ڈیرے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے مکہ مکرمہ میں، آپ کے پاس کوئی تاج و تخت اور حکومت و سلطنت بظاہر نہیں ہے، اور ادھر سب کچھ موجود ہے، اور ادھر یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ کسی کو لالچ دے کے دین کی طرف نہیں لانا، کسی کو دھمکا کے دین کی طرف نہیں لانا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر ہے ہی نہیں۔ کسی کو مجبور کر کے کلمہ پڑھاؤ گے تو ایسا کلمہ رب کی بارگاہ میں کوئی وقت نہیں رکھتا۔ تو ضیاء الامت فرماتے ہیں نا حیرت کی بات کہ ادھر جتنے اسباب ہیں لوگوں کو کھینچنے کے وہ سارے موجود ہیں، مجبور بھی کیا جا سکتا ہے، لالچ بھی دیا جا سکتا ہے۔ ادھر جبر کے دروازے بھی بند کر دیے، لالچ کے دروازے بھی بند کر دیے، بظاہر فقر و فاقہ ہے، سلطنت و حکومت اور تاج و تخت بھی بظاہر کوئی نہیں، اور حکم یہ دیا ہے کہ محبوب تو نے ساری دنیا میں اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ تو ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قلم توڑ دیا یہ لکھ کر، فرماتے ہیں رب نے اپنے محبوب کو فرمایا محبوب انہیں اگر تاج و تخت اور درہم و دینار اور سلطنت و حکومت عطا فرمائی ہے تو تم پریشان نہ ہو، ایک دولت تمہیں ایسی عطا فرمائی ہے کہ جو ان ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، اور لوگ کھنچے ہوئے پروانوں کی طرح محبوب تیرے پاس آئیں گے، اور وہ دولت کوئی اور دولت نہیں ہے، محبوب تجھے حسن کردار اور حسن اخلاق کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ساری دنیا نے جتنا زور لگانا ہے وہ لگا لیں، جنہوں نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا ہے وہ کھینچ لیں، جنہوں نے تیرے خلاف پروپیگنڈے کرنے ہیں وہ کر لیں، جنہوں نے سازشوں کے جال بننے ہیں وہ بن لیں۔ اے محبوب ساری دنیا مخلوق خدا کو اپنی طرف کھینچے گی، لیکن تیرے لبوں کا ایک تبسم ایسا ہوگا جو عاشقوں کو اپنی زلفوں کا اسیر بنا لے گا، تیری ایک میٹھی بات ایسی ہوگی کہ جو آ کے سن لے گا وہ زندگی تیرے قدموں پہ رکھ کے واپس جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں تشریف لانے کے بعد جو پہلی جنگ ہوئی ہے، اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ، جسے غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، 70 بڑے بڑے کفار اس میں قتل ہوئے، اور 70 سرغنے کافروں کے انہیں قیدی بنایا گیا۔ مکہ میں قیامت کا منظر بپا ہو گیا، کوہرام مچ گیا، ہر گھر سے رونے اور چیخنے چلانے کی اور مرثیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ انہی دنوں میں 2 نوجوان مکے سے باہر اپنے جانور چرا رہے ہیں اور ایک غار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی موضوع پہ ان کی گفتگو ہو رہی ہے کہ مکہ تو سارا خالی ہو گیا، بڑے بڑے لوگ اس جنگ میں ہمارے آباء و اجداد قتل کر دیے مسلمانوں نے، اب ہم جوان ہیں، انتقام لینے کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے۔ جب تک نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ کا کام تمام نہ کیا جائے، ہمارے دلوں کے اندر جلنے والی جو آگ ہے نا وہ بجھ نہیں سکتی۔ یہ پلان کر رہے ہیں حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے کا، آپس میں اسی موضوع پہ گفتگو جاری ہے۔ ایک نوجوان بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دل تو میرا بڑا کرتا ہے کہ میں جاؤں اور کسی بہانے ان کا کام تمام کروں، لیکن میری بیوی جوان ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں نے بہت سے لوگوں کے قرضے بھی دینے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ اگر اس طرح میں چلا گیا تو لوگ کہیں گے شاید قرضوں سے بھاگ کے کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ دوسرا بولتا ہے، اس نے کہا اگر یہ معاملہ ہے تو تیرے سارے قرضوں کی ادائیگی بھی میں اپنے ذمے لیتا ہوں، تیری بیوی کا خرچہ، تیرے بچوں کا تا حیات کفالت کا ذمہ وہ میرے کندھوں پہ آ گیا، یہ پکڑ تلوار اور یہ گھوڑا ہے، جا اور
اس نبی کا نعوذ باللہ کام تمام کر کے جن کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے کہ آج مکہ میں کوئی بڑا بندہ باقی نہیں رہا، سب انہوں نے تہے تیگ کر دی۔ مصعب بن عمیر اس جوان کا نام ہے، 28-30 سال عمر ہے، چڑھتی جوانی ہے، اور دل میں نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ اکرام کا بغض نعوذ باللہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اور وہ تل ملا رہا ہے غصے سے۔ سفر کرتا کرتا مدینہ پہنچتا ہے، مسجد نبوی کے باہر اپنی سواری باندھ کے جب مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے تو صحابہ اکرام مہاجرین پہچان لیتے ہیں، مکہ سے آیا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، یہ اس کا تعارف ہے۔ تو صحابہ اکرام احتیاطی تدبیر کے طور پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ حضور کے قریب نہ جا سکے، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ نبوت جب مصعب بن عمیر کے چہرے پہ پڑتی ہے، حضور صحابہ کو فرماتے ہیں ہٹ جاؤ، مصعب کو آگے آنے دو۔ صحابہ ہٹ جاتے ہیں، مصعب قریب آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمیر بن وہب، مصعب نہیں عمیر بن وہب، قریب آتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں عمیر اور قریب آ جاؤ، اور قریب بلاتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ حضور نے اتنا قریب بلایا کہ عمیر بن وہب کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے، اتنا قریب بلا لیا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمیر بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ تو عمیر خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ میں مذاکرات کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے جو ہمارے بندے گرفتار کر رکھے ہیں انہیں چھڑانے کے لیے، کوئی گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عمیر کہتے ہیں کہ حضور نے مسکرا کے فرمایا عمیر جو مذاکرات کرنے آتے ہیں وہ تلواریں تو نہیں لٹکا کے آتے گلے میں، تیرے تیور کچھ اور بتا رہے ہیں، تو کسی اور ارادے سے آیا ہے۔ تو عمیر کہتے ہیں میں نے کہا جی نہیں، میں تو گفتگو کرنے آیا ہوں، اور دل میں یہ تھا کہ میں ان کو کسی دھیان میں لگا کر، ادھر ادھر ان کی توجہ لگا کر تو میں اپنا کام کر ڈالوں اور خنجر سے ان پہ حملہ کروں۔ لیکن عمیر جانتے نہیں تھے کہ یہ وہ محبوب ہیں جو فرش زمین پہ بیٹھ کے عرش بری کی خبریں دینے والے ہیں، جو لوگوں کو سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے ہوں اور ہاتھ فضا میں بلند ہوتا ہے اور نیچے آتا ہے، اور صحابہ بعد میں پوچھتے ہیں حضور آج آپ نے نماز میں وہ کیا جو پہلے نہیں کرتے تھے؟ فرمایا جب تمہیں نماز پڑھا رہا تھا رب نے سارے پردے ہٹا دیے، جنت میں لٹکتے ہوئے انگوروں کے گچھے میں نے یہاں کھڑے ہوئے دیکھ لیے، اور میں نے ان کو پکڑ لیا اور جی کیا کہ میں لے کے آؤں اپنی امت کے لیے دنیا میں، لیکن رب کا وعدہ یاد آ گیا کہ تیری امت کو وہ نعمتیں عطا کروں گا جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوں گی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے وہیں چھوڑ دیا۔ تو عمیر کو پتہ نہیں تھا، جب باتوں میں لگانے کی کوشش کی نا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عمیر فلاں مکے کے غار میں اپنے فلاں یار کے ساتھ بیٹھ کے جو پلاننگ کی تھی وہ تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں کہ کیا ارادہ کر کے آئے؟ عمیر کا سر شرم سے جھک گیا، بدن پہ پسینہ آ گیا، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بندہ پروری اور کرم نوازی دیکھیے کہ عمیر بن وہب کہتے ہیں حضور نے اپنا رحمت والا ہاتھ میرے سینے پہ پھیرنا شروع کیا، اور اس دست مبارک کی برکت یہ تھی کہ حضرت عمیر بن وہب کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں آیا تھا تو میرے دل میں ساری کائنات سے بڑھ کر اگر معاذ اللہ کسی کی نفرت اور کسی کا بغض بھرا ہوا تھا تو وہ حضور کی ذات تھی، اور جب حضور کا اخلاق دیکھا اور حضور نے اپنا دست رحمت میرے سینے پہ پھیرا، اب میرے دل کی کیفیت یہ تھی کہ دل کہتا تھا زندگی کی جو گھڑیاں بچ گئی ہیں وہ ساری محبوب کے قدموں میں گزار دیا ہے، اب جو سانس ہیں وہ حضور کے ساتھ ہوں، جو زندگی رہ گئی ہے وہ ان کے سنگ گزرے۔ اسی وقت اپنا سر قدموں پہ رکھتے ہیں، جو کفر لے کے آیا تھا کفر کا تالا توڑ کر اس کے سینے میں نور ایمان داخل کیا ہے تو محمد مصطفیٰ کے اسوہ حسنہ نے داخل کیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کسی بادشاہ نے بہت بڑی مقدار میں تحائف بھیجے، ان میں سینکڑوں کی تعداد میں بھیڑے بکریاں، درہم و دینار، قیمتی غلام، کپڑے اور اس طرح کی چیزیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بھیڑ بکریوں کو چرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ایک ٹیلے پہ آپ کھڑے ہیں اور ایک چھڑی آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اتنے میں ایک شخص حاضر بارگاہ رسالت ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یہ بھیڑ بکریاں کس کی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میری ہیں۔ وہ کہتا ہے جی میں بڑا غریب آدمی ہوں، فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے،
چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر میں کئی دن سے فقر و فاقہ کا راج ہے، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، آپ کے پاس تو اتنی ڈھیر ساری بھیڑ بکریاں موجود ہیں، اگر آپ ان میں سے کوئی 2 4 5 مجھے بھی دے دیں تو میرا ذریعہ معاش بن جائے گا، میں انہیں پال کے ان کی نسل آگے بڑھا کے اپنا زندگی کا گزارا چلاتا رہوں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی یہ گفتگو سنتے ہیں اور مسکراتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں تو 2 4 کی بات کرتا ہے، یہ جتنی چر رہی ہیں جا میں ساری کی ساری تجھے عطا فرماتا ہوں۔ حضور نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا نا تو اسے یوں لگا کہ جیسے حضور میرے ساتھ مزاح کر رہے ہیں۔ اور میں یہاں سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتا ہوں کہ کوئی بھکاری کسی بہت بڑی کوٹھی کے دروازے پہ بیل دے اور کوٹھی کا بنگلے کا مالک باہر آئے اور وہ 50 100 روپے کے لیے سائل اپنا ہاتھ آگے پھیلائے اور کوٹھی والا کہے میں کوٹھی تیرے نام لگاتا ہوں، میں بنگلہ ہی تجھے دیتا ہوں، تو اسے یوں ہی لگے گا نا کہ میرے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، میری غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا آپ مذاق اڑا رہے ہیں اور میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جملہ حضور نے ارشاد فرمایا، کاش ہم میلاد منانے والے، ہم گلیوں کو جھنڈیوں سے سجانے والے اور مسجدوں کو کمکموں سے روشن کرنے والے حضور کے اس جملے کے نور سے اپنے کردار کی گلیوں کو بھی روشن کرنا سیکھ لیں۔ حضور نے جب یہ سنا نا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو ایک لفظ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بالکل ایگزیکٹ حدیث کے لفظ عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا اپنی زبان کی طرف، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اجنبی، اس زبان سے مزاح میں بھی کبھی سچ کے سوا کبھی کچھ باہر نہیں آیا۔ اللہ نے اس پہ حق کا وہ پہرا لگایا ہوا ہے کہ میں کسی پہ راضی ہوں یا ناراض ہوں، میں خوشی میں ہوں یا غم میں ہوں، میں سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں یا کسی کا دل لبھانے کے لیے مزاح کر رہا ہوں، اس زبان پہ رب نے حق کا وہ پہرا لگا دیا ہے کہ اس زبان سے سچ کے سوا کبھی کوئی لفظ باہر نہیں نکلا۔ حضور نے فرمایا میں واقعی تمہیں دے رہا ہوں، جاؤ یہ لے جاؤ۔ وہ ڈنڈا حضور اسے پکڑاتے ہیں، وہ ڈنڈا لے کے ان کو ہانکتا ہوا اپنے قبیلے میں لے جاتا ہے۔ اب قبیلے والے سارے جمع ہو جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس بندے کی مالی صورتحال کیا ہے، پوچھتے ہیں یہ کہاں سے لے آئے ہو بھائی، تمہارے تو گھر میں کچھ نہیں تھا، یہ اتنی بھیڑ بکریاں کہاں سے آ گئی؟ اس کے جو جملے ہیں اور اس کا جو ایک ایک لفظ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت شان سننے کے لیے آج کی محفل سجانے والے انجمن غلامان مصطفیٰ کے اراکین، نوجوانوں، بزرگوں، ایک ایک لفظ پہ توجہ کیجیے گا۔ آج اگر ہم یا رسول اللہ کہہ دیں، آج اگر ہم حضور کو کسی مشکل میں پکار دیں تو لوگوں کے ماتھوں پہ بل پڑ جاتے ہیں۔ اس ان پڑھ دیہاتی نے کیا کہا اپنے قبیلے والوں کو جب انہوں نے پوچھا نا کہ کس نے تمہیں یہ عطا کیے؟ اس نے کہا واللہ ان محمدا لیعطی عطاء ما یخاف الفقر۔ اس نے کہا آج میں کسی اور کا بھکاری نہیں بنا، آج میں محمد مصطفیٰ کے در پہ گیا تھا، آج ان کے آگے جھولی پھیلائی تھی، اور خدا کی عزت کی قسم ہے محمد وہ سخی ہے کہ جسے وہ عطا کر دے زندگی بھر اسے کسی سے مانگنے کی حاجت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ وہ جاتا ہے تو سائل بن کے جاتا ہے اور آتا ہے تو داتا بن کے واپس آ رہا ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ اس رنگ میں نوازا نا تو یہ یاد رکھیے کہ یہ وہ قبیلہ تھا جسے اس سے پہلے کئی دفعہ حضور کا پیغام دعوت پہنچ چکا تھا، توحید کا پیغام، رسالت کا پیغام، تبلیغیں ہو چکی تھیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ جب حضور کا یہ کردار دیکھا نا تو اگلا دن آیا، سارا قبیلہ جمع ہو کے اس آدمی کے گھر آتا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ چل ہمیں بھی اسی نبی کے قدموں میں لے چل جس نے تیرے گھر کو آباد فرمایا ہے۔ اب کتنی دیر ان کی مخالفت کریں گے، کتنی دیر یہ دوریاں رہیں گی؟ صحابہ فرماتے ہیں اگلے دن ہم نے دیکھا کہ حضور کے اسوہ حسنہ کا ایک رنگ دیکھنے کی وجہ سے اللہ نے صرف ایک گھرانے کو نہیں سینکڑوں افراد پر مشتمل پورے قبیلے کو دولت ایمان سے سرشار فرما دیا۔ یہ باتیں عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے آقا نے دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے تو صرف تلوار کے ذریعے نہیں، حضور نے کردار کے ذریعے انقلاب برپا کیا، اپنے اخلاق کے ذریعے انقلاب برپا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بولنا ایسا تھا
حضور کی گفتگو ایسی تھی، حضور کی مجلسیں اتنی پاکیزہ ہوا کرتی تھیں، حضور کے پاس بیٹھنے والا وہ رنگ لے کے جایا کرتا تھا کہ جب آتا تھا تو وہ حضور کو کسی اور نظر سے دیکھ رہا ہوتا تھا، اور جب جا رہا ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ اگر دل کی اور زندگی کی پونجی کسی کے قدموں پہ نچھاور کرنی چاہیے تو محمد مصطفیٰ کی ذات۔ ایک یا دو نہیں، حضور کی پوری زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں حضور کی انہی شانوں پر گفتگو ہو رہی ہے کہ حضور کی صداقت کیسی ہے، حضور کی دیانت کیسی ہے، امانت داری کیسی ہے۔ تو ایک صحابی ہیں جن کا اسم گرامی ہے حضرت قیس بن صائب مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو مخزوم قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ وہ صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم تو حضور کے اعلان نبوت کے بعد کے زمانے کی بات کر رہے ہو نا، تم نے تو یہ وقت دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت قیس بن صائب نے خدا کی قسم میں 12-13 سال کی عمر سے حضور کو جانتا ہوں، میرا بچپن حضور کے ساتھ گزرا ہے، جوانی حضور کے ساتھ گزری ہے، میں نے ان کے ساتھ مل کے تجارتیں کی ہیں، میں ان کا شریک کاروبار رہا ہوں، پارٹنرشپ پہ ہم مل کے کام کرتے رہے ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد کا زمانہ تو ہے ہی پاکیزہ، خدا کی قسم اعلان نبوت سے پہلے بھی میرے سر کی آنکھوں نے محمد جیسا امین اور صادق دنیا میں نہیں دیکھا۔ قیس بن صائب اپنا واقعہ بیان کرنے لگے، کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے ان سے کوئی چیز خریدی، پیسے نکالے جب جیب سے تو وہ کم تھے، میں نے کہا آپ یہاں ٹھہریے، میں گھر جاتا ہوں اور بقیہ رقم لے کے واپس آتا ہوں اور آپ کو ابھی میں ادا کر دیتا ہوں، آپ نے جانا نہیں ہے کہیں، یہیں ٹھہرنا ہے۔ حضور نے وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے میں یہیں ہوں، جاؤ پیسے لے آؤ۔ قیس بن صائب کہتے ہیں کہ وعدہ حضور نے مجھ سے کیا، میں گھر گیا، کسی ایسے کام میں مشغول ہو گیا کہ مجھے یاد ہی نہ رہی کہ میں حضور سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ فرماتے 3 دن گزر گئے، 3 دن کے بعد میرے دماغ میں بات آئی کہ میں نے تو حضور کو وہاں کھڑا کیا تھا۔ کہتا ہے میں نے جلدی جلدی پیسے اٹھائے اور جب پیسے لے کے وہاں پہنچا تو ان کی زبان کی صدق اور عہد کی پاسداری کا عالم یہ ہے کہ 3 دن کے بعد بھی یہ وہیں کھڑے تھے جہاں میں کھڑا کر کے گیا تھا۔ یہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاکیزہ کردار ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آج میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ امت ہو اس نبی کی کہ جن کے بارے میں دشمنوں سے بھی پوچھا جائے تو وہ کہیں کہ دشمنی اپنی جگہ پر ہے، ہم نے ان جیسا صادق اور امین نہیں دیکھا۔ اور یہ میں فرضی بات نہیں کر رہا، یہاں علماء تشریف فرما ہے، مفتیان کرام تشریف فرما ہے۔ صحیح بخاری کے بالکل آغاز میں ہرقل والی جو مشہور حدیث ہے، جب حضور نے بادشاہان وقت کو خطوط لکھے دعوت دین، دعوت اسلام دینے کے لیے، تو روم کا جو بادشاہ تھا عیسائیوں کا ہرقل، اسے بھی حضور نے خط لکھا۔ خط لے کر صحابی رسول جب گئے روم کی طرف تو پتہ چلا کہ وہ اپنی کوئی منت پوری کرنے کے لیے بیت المقدس آیا ہوا ہے، کیونکہ جیسے ہمارا قبلہ بیت اللہ شریف ہے، عیسائیوں کا قبلہ بیت المقدس ہے۔ وہ صحابی بیت المقدس میں چلے گئے اور وہاں وہ موجود تھا، اسے خط دیا۔ اس نے جب حضور کا خط پڑھا اور حضور نے اسے اعلان اپنا دعوت دی تھی اسلام قبول کرنے کی، تو اس نے اپنے ہرکارے، اپنے فوجی سپاہی بھیجے کہ جاؤ اور بیت المقدس کی گلیوں اور بازاروں میں اگر کوئی مکے کے تاجر مل جائیں تو انہیں پکڑ کے لاؤ، جس ہستی نے مجھے اپنا دین قبول کرنے کی دعوت دی ہے میں ان کے شہر والوں سے ان کے کریکٹر کے بارے میں تو پوچھ لوں۔ ایک ایک لفظ پہ توجہ کیجیے گا۔ آج کسی محکمے میں ہم اپلائی کرتے ہیں نا ملازمت کے لیے، اور وہاں سے چٹھی آ جائے متعلقہ تھانے میں، تو ہم 10 دفعہ جا کے متعلقہ SHO کو یا لوگوں کو پہلے سے مل لیتے ہیں کہ یار ہمارے بارے میں اگر وہ پوچھا جائے تو اچھی بات ہی بتانا، اور پورا انتظام کرتے ہیں کہ گاؤں کا نمبردار کو غلط بات نہ بتا دے کوئی۔ حضور سینکڑوں میل دور مدینہ میں بیٹھے ہیں اور ہرقل بیت المقدس میں حضور کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اور پوچھ بھی ان سے رہا ہے جو حضور کے جانی دشمن۔ ابو سفیان نے اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضور کے خون کے پیاسے تھے، ان سے پوچھ رہا ہے، اور وہ کوئی 15-20 سوالات اس نے کیے ہیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس نے صرف ایک سوال جو پوچھا ہے نا، بس وہ سوال اور جواب آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ابو سفیان سے پوچھا کہ وہ
جو نبی ہیں، نبوت کے دعوے دار ہیں، جنہوں نے مجھے یہ خط لکھا ہے اور مجھے اپنا دین قبول کرنے کی دعوت دی ہے، انہوں نے ایک لمبا عرصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، یہ بتاؤ کہ تم نے ان کو گفتگو میں، بول چال میں اور اپنے معاملات میں کیسا پایا ہے؟ ظاہر ہے 53 برس انہوں نے تمہارے اندر گزارے ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں اس وقت میرا دل چاہا کہ میں کوئی گڑبڑ کروں، لیکن چونکہ حضور کے صحابہ سامنے کھڑے تھے اور بادشاہ نے انہیں کہہ رکھا تھا کہ اگر یہ غلط بیانی کریں تو تم اشارہ کر دینا مجھے، تو میں نے جھوٹ بولنا پسند نہ کیا۔ ابو سفیان نے بھرے بازار میں کہا بادشاہ دشمنی اپنی جگہ پر، عداوت اپنی جگہ پر، ہم اس کے خون کے پیاسے ہیں، لیکن ہم خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ان آنکھوں نے نہ ان سے پہلے ایسا سچا دیکھا ہے نہ ان کے بعد ایسا سچا دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں مزہ تو تب ہے نا کہ امتی گلی سے گزرے تو دیکھنے والے کہیں کہ اگر 14 صدیاں بعد امتی کا کردار ایسا ہے تو پھر آقا کا کردار کیسا ہوگا۔ شیخ علی طنطاوی مصر کے ایک بہت بڑے عالم اور مبلغ گزرے، وہ اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امتی کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے سائے میں جو زندگیاں گزارتے ہیں پھر رب انہیں کتنی عزتیں اور کتنے انعام عطا کرتا ہے۔ شیخ طنطاوی کہتے ہیں کہ شام کے شہر دمشق میں ایک مسجد ہے جسے مسجد توبہ کہا جاتا ہے، وہاں ایک عالم تھے جو بچوں کو درس نظامی پڑھایا کرتے تھے، دینی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک طالب علم تھا جو انتہائی غریب اور انتہائی غیرت مند تھا، کئی دن بھوک پیاس برداشت کر لیتا، لیکن کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا یا اپنی بھوک پیاس کو ظاہر کرنا یہ اس کا طریقہ نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بہت دن گزر گئے مدرسے میں، اور مدرسے بھی اس دور کے مدرسے تھے جب شہر میں سے کسی امیر آدمی نے، دولت مند رئیس نے کوئی کھانے پینے کی چیز بھیج دی تو کھا لی، اور نہیں ملی تو کئی دن فاقے ہوتے تھے۔ تو کافی دن گزر گئے، اس نوجوان کو شدت عطش کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ کیفیت ہو گئی کہ وہ چلتا تو قدم لڑکھڑانے لگا۔ استاد صاحب کی خدمت میں جا کے بیٹھتا، استاد صاحب کے الفاظ سر کے اوپر سے گزر جاتے، جب پیٹ میں کوئی چیز نہ ہو تو دماغ بھی کام نہیں کرتا۔ بالآخر اس نوجوان نے، چونکہ شریعت محمدی کا طالب علم تھا، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اس مرحلے پہ پہنچ چکا ہوں کہ جہاں اگر بندہ کوئی چھوٹی موٹی کسی کی چیز اٹھا کے کھا بھی لے تو اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ نہیں فرمائے گا۔ اس مرحلے پہ میں پہنچ چکا ہوں، اگر مزید نہ کھایا تو شاید موت واقع ہو جائے۔ تو وہ مسجد کی چھت پہ چڑھا، اور شیخ طنطاوی کہتے ہیں کہ اس دور میں دمشق کی آبادی اتنی تھی کہ ہر مکان دوسرے مکان سے یوں جڑا ہوا تھا کہ اگر بندہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھتا تو وہ چلتے چلتے شہر کے دوسرے کنارے تک پہنچ جاتا۔ اس طرح چھتیں آپس میں ملی ہوئی، تو مسجد کی چھت سے ایسے آگے چلتا ایک مکان سے دوسرے مکان، دوسرے سے تیسرے مکان کی طرف، اس تلاش میں کہ مجھے کسی گھر میں کوئی کھانے کی چیز نظر آئے تو میں اتنی ساری لے کے کھا لوں کہ میری زندگی بچ جائے۔ تو ایک گھر کے کچن سے اسے دھواں اٹھتا ہوا باورچی خانے سے دکھائی دیا، تو وہ اس گھر کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ صحن خالی ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں۔ نظریں بچاتے ہوئے وہ سیڑھیوں سے نیچے اترا، کچن کے اندر گیا تو دمشق میں لوگوں کی عادت ہے کہ بینگن کو مسالے لگا کر، جیسے ہمارے ہاں تندوری کے اندر آپ نے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا کہ بچوں کے لیے آلو رکھ دیے جاتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز کہ وہ اس میں بھون لی جائے اور بچوں کو کھلائی جائے، تو لوگ بینگن رکھ دیا کرتے تھے، پورا بینگن سالم اس کے اوپر مسالے وغیرہ لگا کے، تو وہ اندر تندور کے اندر رکھ دیا کرتے تھے کہ جب یہ پک جائے گا تو کھائیں۔ وہ نوجوان جب داخل ہوا نا وہاں تو اس نے دیکھا کہ بڑے خوبصورت بینگن 3-4 وہ کسی خاتون خانہ نے بڑے مسالے وغیرہ لگا کے تو اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور گھر میں کوئی بھی نہیں۔ تو اس نے وہ ایک بینگن نکالا جو اب پوری طرح پک چکا تھا، اس سے مہک اٹھ رہی تھی، اور 4-5 دن کا بندہ بھوکا ہو، اس طالب علم نے ایسے اس میں سے نا ایک نوالا توڑا انگلی کے ساتھ، اور جب توڑ کے وہ منہ میں ڈالنے لگا نا تو اس نوجوان کے دل میں خیال آیا کہ تو عام بندہ نہیں، تو شریعت مصطفیٰ کا طالب علم۔
تو حضور کے دین کا طالب علم ہے، تو محمد مصطفیٰ کا امتی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا تاج جو سجا کر آئے تیرے ہاتھوں میں ان کا دامن ہے۔ موت آتی ہے تو کیا ہے، موت آ جائے، یہ لقمہ حرام تیرے پیٹ سے نیچے نہیں اترنا چاہیے۔ اس نے وہ جو لقمہ نکالا تھا نا، وہ اسی طرح اس نے اس بینگن کے اوپر رکھ دیا اور بینگن واپس تندور میں رکھا اور سیڑھیوں پہ چڑھا اور وہ جیسے بھی تھا وہ واپس آ گیا۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ساری زندگی گناہ کر کے بھی ماتھے پہ کبھی پسینہ نہیں آتا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جرم کے تصور سے ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو واپس آیا جب اپنے کمرے میں تو شرم سے سر نہیں اٹھ رہا اس کا کہ میں نے کیا تو کیا کیا، میں کیوں کسی کے گھر میں گیا، میں کیوں کسی کے کچن میں داخل ہوا، اور کسی کے اس بینگن کو میں نے لقمہ کیوں توڑا۔ اسی پریشانی کے عالم میں ہے کہ نماز عصر کا وقت ہوتا ہے، استاد محترم کی اقتداء میں جا کے وہ طالب علم نماز ادا کرتا ہے، اور دل میں یہی پریشانی اور ندامت چل رہی ہے کہ مجھ سے یہ عمل نہیں ہونا چاہیے تھا، جتنا ہوا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نماز عصر مکمل ہوتی ہے، نمازی چلے جاتے ہیں، اتنے میں ایک عورت جس نے اپنے اوپر چادر لی ہوئی ہے، شرم و حیا کی پیکر، وہ آتی ہے اور وہ اس طالب علم کے استاد صاحب کی خدمت میں آ کے سلام عرض کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جناب میں نے آپ سے کوئی بڑی اہم بات کرنی ہے، آپ تھوڑا مجھے وقت دیجیے۔ فرماتے ہیں بیٹا بات کرو۔ وہ کہتی ہے کہ میں جوان ہوں، شادی کے لائق ہوں، باپ ماں میرے بچپن میں فوت ہو گئے تھے، ایک ہی چچا تھا میرا جو میرا ولی تھا شرعی، جس نے میرا نکاح کرنا تھا، چند دن پہلے اس کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اور اب میرا کوئی اور مرد سربراہ میرے گھر کے اندر موجود نہیں ہے، میرا اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ آپ اس شہر کے بڑے پاکیزہ صفت عالم ہیں، ہر کوئی آپ کا احترام کرتا ہے، میں آپ کی خدمت میں اس لیے آئی ہوں کہ اپنے نکاح کے بارے میں آپ سے بہتر مجھے مشورہ کرنے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ میرا باپ میرے لیے بہت کچھ چھوڑ کے گیا ہے، حویلی بھی ہے، مکان بھی ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، کوئی چیز مجھے اور درکار نہیں ہے۔ کوئی نیک صالح نوجوان اگر آپ کی نظر میں ہو تو میرا اس سے نکاح کرا دیں۔ تو شیخ طنطاوی کہتے ہیں کہ جب اس عورت نے یہ بات کہی نا تو استاد محترم نے اسی نوجوان کو قریب بلایا، اسے بلا کے کہا کہ شادی کرنا چاہتے ہو؟ نے کہا حضور میرے پاس تو بدن چھپانے کے لیے کپڑے پتہ نہیں میں کہاں سے لاتا ہوں، روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور آپ مجھے شادی کا مشورہ دے رہے ہیں۔ فرمایا وہ بات تم چھوڑو نا، یہ بتاؤ تم تیار ہو؟ دل چاہتا ہے نکاح کرنے کے لیے، تیار ہو ذہنی طور پہ؟ اس نے کہا جی میں تیار ہوں۔ تو شیخ نے اسی وقت محلے کے 2 معزز بندے بلائے، وہیں مسجد میں اس لڑکی کا اور اپنے اس شاگرد کا نکاح پڑھا دیا۔ نکاح پڑھانے کے بعد فرمایا کہ اب جاؤ، یہ تمہاری بیوی ہے، نکاح ہو گیا ہے، لے جاؤ اسے اور اس کے گھر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں رحمتیں تمہارے ساتھ ہوں اور خوش و خرم زندگی نصیب ہو۔ استاد محترم نے دعائیں دیں اور دعائیں دے کے رخصت کیا۔ علی طنطاوی کے اگلے جملے بڑے ہی ایمان والوں محبت سے لبریز ہیں، اور حضور کی سیرت، حضور کے کردار پہ چلنے والوں کو اللہ کتنی عزتوں سے سرفراز کرتا ہے یہ بتا رہے ہیں۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب وہ خاتون لے کے مجھے چلی نا تو جس گھر کے اندر اس نے مجھے داخل کیا اور جس حویلی میں اس نے میرے قدم رکھوائے، یہ وہی حویلی تھی جہاں میں تھوڑی دیر پہلے اترا تھا، اور کچن وہی کچن تھا جہاں سے میں ہو کے گیا تھا، اور وہی اندر وہ بینگن پڑے ہوئے تھے اور وہی نوالا تھا۔ اور جب میں اندر گیا نا تو وہ بیوی میری جو نئی نئی بیوی بنی تھی وہ کہتی ہے کہ میں مسجد جانے سے پہلے بینگن رکھ گئی تھی پکنے کے لیے، میں ذرا انہیں دیکھ لوں کہیں جل نہ گئے ہوں۔ تو جب وہ نکالتی ہے تو کہتی ہے تعجب ہے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، یہ ایک نوالا پتہ نہیں کس نے توڑا ہے یہاں سے اور وہیں اوپر رکھ دیا ہے۔ شیخ علی طنطاوی کہتے ہیں کہ اس سچے واقعے کا میں عینی شاہد ہوں، اور اس نے مجھے بتا دیا کہ جو سرکار کے اسوہ حسنہ کے لیے ایک حرام کا لقمہ چھوڑتا ہے، رب اسے پورا بینگن نہیں پورا گھر اور گھر والی بھی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کردار کی تاثیر ہے، جو صدیوں بعد جب کسی عاشق کے سینے میں جلوہ گر ہوتی ہے تو رب اسے یہ عزتیں اور یہ عظمتیں عطا فرمایا کرتا ہے۔ حضور کے غلاموں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، گلی سجا لی تو کوئی کارنامہ نہیں کیا، کارنامہ تو تب ہے کہ جب اپنے دل کی گلی کو حضور کے کردار سے سجائے۔
ہم بولیں تو ہمارے بولنے سے حضور کی گفتگو کی مہک آئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں زید بن سانہ نام کا ایک یہودی عالم آیا کرتا تھا، حضرت عمر فاروق راوی ہیں، آ کے بیٹھ جایا کرتا اور دیکھتا رہتا حضور کی محفل پاک میں جو کچھ بھی ہوتا تھا۔ ایک دن آیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے جب بیٹھا تو حضور کو اس دن ضرورت تھی کچھ گندم کی اور کچھ کھجوروں کی۔ ایک قبیلہ جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا اور ان کے مالی حالات کمزور تھے، ان کی دلجوئی کے لیے تو حضور نے اس سے کہا کہ تم مجھے کچھ ادھار دے سکتے ہو؟ تو زید بن سانہ نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ لے لیجئے ادھار۔ ادھار حضور نے لے لیا اور ادھار کی واپسی کے لیے ایک تاریخ کا تعین بھی ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو یہ ادھار واپس کیا جائے گا۔ ابھی اس تاریخ میں کافی دن باقی تھے کہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں وہ زید بن سانہ آیا اور نبی کریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے بنو عبد المطلب، تم جب بھی کسی سے وعدہ کرتے ہو تو ہمیشہ وعدہ پورا کرنے میں تم ٹال مٹول سے کام لیتے ہو، میرا قرضہ جلدی واپس کرو، میں قرضہ لینے آیا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا اسکت یا عدو اللہ، اللہ کے نبی کے دشمن، اللہ کے دشمن چپ کر، تجھے پتہ نہیں تو کس ہستی سے بات کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، وہ بات مجھ سے کر رہا ہے، جواب بھی مجھے دینے دو۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اس سے گفتگو کی، اسے مطمئن کیا، جواب دیا اور فرمایا کہ جلد تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا۔ اسے مطمئن کر کے حضور نے رخصت کیا۔ تھوڑی دیری گزری تو کہیں سے بہت قیمتی تحائف بڑی مقدار میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا، فرمایا یہ تو وہ گندم اور کھجوریں ہیں جتنی ہم نے اس سے لی ہوئی تھیں جو اسے دینی ہیں۔ فرمایا یہ 30 من کھجوریں زائد لے جاؤ اور یہ جا کے زید بن سانہ کو دو اور اسے کہو کہ جو میں نے تم سے تلخ باتیں کی تھی، جو تمہارا دل دکھا ہے، یہ اس کے بدلے میں تمہیں عطا کی جا رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا نہ لے کے تو وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ عمر مجھے بھی لے چلو حضور کی بارگاہ میں، میں بھی حضور کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ ابھی تو تم حضور سے بڑے تلخ لہجے میں بات کر رہے تھے اور ابھی تم کلمہ پڑھنے جا رہے ہو۔ تو زید بن سانہ کے جو جملے ہیں اگر ہو سکے تو انہیں اپنے ساتھ لے کے جائیے گا، دلوں میں جگہ دیجیے گا اور محفوظ کر لیجیے گا انہیں، کہ جب تک یہ یاد رہیں، ان کی لذتیں آپ کو محسوس ہوتی رہیں۔ اس نے کہا عمر تجھے پتہ ہے نا میں کافی عرصے سے یہاں آتا ہوں، حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھتا ہوں، تو میں ایسے ہی نہیں آ کے بیٹھتا، تو رات و انجیل میں رب نے آخری نبی کی جو نشانیاں بیان کی ہیں میں تو وہ نشانیاں دیکھنے آیا کرتا تھا۔ باقی ساری نشانیاں میں نے دیکھ لی، ایک نشانی دیکھنی باقی رہ گئی تھی، اور یہ جو قرضے والا سارا معاملہ ہے یہ میں نے اسی لیے کیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ وہ نشانی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے تورات و انجیل میں یہ پڑھا ہے، رب نے لکھا ہے وہ جو آخری نبی ہوگا نا ان کی شان یہ ہوگی کہ لا یجزئ بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویصفح، ساری دنیا برائی کا بدلہ برائی سے دیتی ہے، لیکن نبی آخر الزمان کی شان یہ ہوگی جو جتنی بدتمیزی کرتا جائے گا ان کا حلم اور بردباری اتنی بڑھتی چلی جائے گی، ان کی محبتیں اتنی بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو اے عمر میں نے جان بوجھ کر یہ لب و لہجہ اختیار کیا، میں دیکھنا چاہتا تھا کیا ان میں یہ نشانی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ اے عمر آج میرے دل کو تسلی ہو گئی کہ جس کی شان حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی سناتے گئے ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ یہی محمد مصطفیٰ کی ذات پاک۔ تو آج لے چل مجھے حضور کے قدموں میں، میں بھی ان کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم کے غلاموں میں دو باتیں صرف حضور کی سیرت کی عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں، اور یہ نصیحت سمجھ لیں، انہیں میرا مشورہ سمجھ لیں، ایک چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے ایک ریکویسٹ سمجھ لیں۔ حضور کی سیرت کی یوں تو ہر ورق ہی ہمارے لیے ایک گوہر آبدار اور ایک ایسی شمع ہے کہ جو ہماری زندگیوں میں اجالے بکھیرنے والی ہے، لیکن یہ دو باتیں جو میں عرض کرنے لگا ہوں بطور خاص آج ہمیں اپنی زندگیوں میں ان کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آئیے حضور سے یہ سیکھیں کہ اپنی زبانوں کو میٹھا کر لیں، اپنی زبانوں کو پاکیزہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ دور سے اگر کوئی حضور کو دیکھتا نا، اجنبی پہلی دفعہ دیکھتا تو حضور کے اوپر وہ جلال نبوت تھا کہ وہ کانپنے لگ جاتا،
اس پہ کپ کپی طاری ہو جاتی، لیکن جب قریب آ کے حضور کی چند باتیں سنتا تو ہمیشہ کے لیے اپنا دل حضور کے قدموں میں رکھ کے واپس لوٹتا۔ میٹھی زبان یہ اتنا بڑا رب کا تحفہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، میٹھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ فرمایا تبسمک لوجہ اخیک صدقۃ، تیرا اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے مل لینا اور مسکرا کے بول لینا یہ بھی صدقہ شمار کیا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے ہی ایسے عقدے جو صرف اپنی میٹھی زبان کے ذریعے حل فرما دی۔ ایک جملہ ایسا بولا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اگلے بندے کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اس کی دشمنی کی آگ وہیں پہ بھسم ہو گئی، اور جہاں دو قبیلے آپس میں لڑ سکتے تھے اور خون ریزی ہو سکتی تھی اور لاشیں گر سکتی تھیں، میرے پیارے نبی کی زبان رسالت سے چند میٹھے بول ایسے نکلے کہ اللہ نے سب کو محبتوں کے جام پلا دیے۔ تو آئیے اپنی زندگیوں کا یہ معمول بنائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ حضور فرماتے ہیں کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے کے اندر، میدان کے اندر کسی کی پیٹھ زمین پہ لگا کے اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ جائے اور وہ فخر کرے کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں تو پہلوان اسے کہوں گا کہ غصہ جتنا بھی ہو زبان سے پھر بھی رب کو ناراض کرنے والی کوئی بات نہ نکلے، وہ پہلوان ہے، وہ سب سے بڑا بہادر وہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں درجنوں مقامات ایسے آئے ہیں جب تنگ کرنے کی انتہا کر دی گئی۔ صحیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ جب طائف والوں نے پتھر مار مار کے لہو لہان کیا اور نالین اقدس خون سے بھر گئے، اور پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ آیا جبریل امین کے اور عرض کیا حکم دیں تو ان پہاڑیوں کو ملا کے ان کو پیس کے رکھ دیا جائے ان کے درمیان، تو میرے آقا نے تو ایک لفظ ہی بولنا تھا نا، فرشتے نے تعمیل کر دینی تھی، لیکن صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، مجھے رب نے بستیاں برباد کرنے والا نہیں، رب نے مجھے بستیاں آباد کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور لفظ سنیے میرے آقا کے، حضور عرض کرتے ہیں بارگاہ خداوندی میں مالک اگر ان کے نصیبوں میں ایمان نہیں تو کیا ہوا، ان کی پشتوں میں اپنا کلمہ پڑھنے والے موحد لوگ پیدا فرما دیں۔ اور رب نے حضور کی دعا کو کس طرح شرف قبولیت بخشا کہ صرف اس سے 8 سال بعد جب حضور مدینہ میں ہیں، پورا طائف جاتا ہے اور حضور کے قدموں پہ اپنا سر رکھ کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے۔ اپنی زبانوں کو میٹھا بنائیں، پاکیزہ بنائیں، صاف ستھرا بنائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان العبد لیتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لہا بالا یرفع اللہ بہا درجات۔ فرمایا میرا امتی اپنے منہ سے ایک اچھی بات ایسی نکالتا ہے اسے خبر بھی نہیں ہوتی میں نے کیا کہہ دیا، رب جنت میں ہزاروں درجے بلند فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں 2 کلمے ایسے ہیں زبان پہ کوئی بوجھ نہیں ان کا، بڑی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، لیکن تمہیں ان کا مل، ان کی قیمت تب پتہ چلے گی جب رب قیامت کے دن ان کا وزن فرمائے گا۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آئیے پہلا پیغام یہ ہے اپنی زبانوں کو پاکیزہ بنائیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ لگائیں، جھوٹ نہ بولیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ۔ فرمایا سچ نیکی کا دروازہ کھولتا ہے اور نیکی جنت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اور ان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، فرمایا بندہ سچ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ کے ریکارڈ میں بھی اس بندے کو صدیقوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آئیے سچ کو اپنی عادت بنائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا التاجر الامین الصدوق مع النبیین والشہداء یوم القیامہ۔ فرمایا وہ تاجر جو وعدہ کرے مجھ سے کہ اپنی تجارت میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، جھوٹی قسم نہیں اٹھائے گا، فرمایا سچ بولے گا اور دیانتداری سے تجارت کرے گا، اللہ اسے کتنا بڑا اعزاز عطا کرے گا، کل قیامت کے دن جہاں نبی اور شہید کھڑے ہوں گے رب اسے وہاں کھڑا ہونے کی جگہ عطا کرے۔ تو پہلا پیغام یہ ہے آئیے اپنی زبانوں کو پاکیزہ بھی کر لیں، میٹھا بھی بنا لیں، صاف ستھرا بھی بنا لیں، ہماری گفتگو ایسی ہو کہ دشمن بھی آئے تو دوست بن کے واپس جائے۔
اجنبی بھی آئے تو ہماری محبت کے رنگ میں رنگ کے واپس جائے۔ اور دوسری چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو اپنے مالی معاملات کو پاکیزہ رکھیں۔ یہ بات پلے باندھ لیں میری، میں نے تھوڑی سی میری عمر ہے لیکن میں نے کبھی حرام کھانے والوں کو آسودہ نہیں دیکھا، میں نے کبھی کسی کا حق مارنے والوں کو، چاہے وہ اربوں پتی ہی کیوں نہ ہو، میں نے اس بندے کے چہرے پر اطمینان کی وہ روشنی نہیں دیکھی جو حلال کی کھاتا ہے اور چٹنی کے ساتھ کھا کے رات کو آرام سے سوتا ہے۔ اپنے مالی معاملات کو جتنا ستھرا کریں گے۔ 3 سال عمر تھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے گھر زکوٰۃ کی کھجوریں آتی تھی تاکہ حضور آگے تقسیم کر دیں، گھٹنوں کے بل ابھی چلتے تھے حضرت امام حسن، تو گھسٹتے ہوئے چلے گئے اور جا کے کھجور صدقے کی اٹھا کے زکوٰۃ کی منہ میں ڈال لی۔ نبی کریم علیہ السلام نے پاؤں میں جوتے بھی نہیں پہنے، حضور دوڑتے ہوئے گئے اور اپنی انگلی منہ میں ڈال کے وہ کھجور باہر پھینک دی۔ اور 3 سال کے بچے کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا، حسن تجھے پتہ نہیں یہ زکوٰۃ کا مال ہے اور زکوٰۃ اللہ نے آل محمد پہ حرام فرمائی ہوئی ہے۔ اب بتائیے 3 سال کے بچے کو کیا خبر ہوتی ہے، لیکن حضور 3 سال کے بچے کو بھی حلال و حرام کا سبق یاد کروا رہے ہیں۔ اپنے مالی معاملات کو پاکیزہ رکھے، آپ کی طرف کسی کا ایک آنا بھی نہیں آنا چاہیے، کسی کا چھوٹا سا حق بھی آپ کی طرف نہیں رہنا چاہیے۔ پھر دیکھیے گا کہ رب آپ کی زندگیوں میں کیسے بہاریں پیدا فرماتا ہے، کیسے رونقیں آتی ہیں۔ اور 10 روپے جو حلال کے ہوں گے وہ 10 کروڑ جو حرام کے ہیں اللہ ان سے زیادہ ان میں لذت عطا فرمائے گا، ان میں برکتیں ہوں گی، ان میں رحمتیں ہوں گی، ان میں اطمینان قلب ہوگا، ان میں زندگی میں سکون بھرا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتا۔ فرمایا جسے 3 خوبیاں مل گئیں اللہ نے اسے دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرما دی۔ سب سے پہلی چیز فرمایا جسے دولت ایمان مل گئی، فرمایا ورزق کفافا، اور اتنا مل گیا کہ جس سے 2 وقت کا کھانا چل جاتا ہے، گزارا چل جاتا ہے۔ اور فرمایا وقنعہ اللہ بما آتا، اور اللہ نے اسے اتنی روزی پہ مطمئن بھی کیا ہوا ہے، زیادہ کی ہوس میں مبتلا نہیں ہے، اور اندھا دھند حلال اور حرام کی تمیز سے غافل ہو کے تو دوڑتا بھاگتا نہیں چلا جا رہا۔ میرے بھائیوں، یہ 2 باتیں حضور کی سیرت کی اگر ہم پلے باندھ لیں، یقین کریں ہماری زندگی کے آدھے سے زیادہ غم دور ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، هل يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم، لوگوں کو قیامت کے دن ناک کے بل جہنم میں اپنی زبانوں کے کاٹی ہوئی فصلیں گرائیں گے، جو جھوٹ بول کر، غیبتیں کر کے، چغلیاں لگا کر، دوسروں کے بارے میں جاسوسیاں کر کے، دوسروں کی غلط رپورٹنگ آگے کر کے اور سازشوں کے جال بچھا کر جو دوسروں کی زندگیوں کو اجیرن بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں زندگیوں میں کبھی آسودہ حالی عطا نہیں فرماتا۔ آخری حدیث پاک سنا کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ منظر قیامت کا ہے، میرے نبی نے ہزاروں سال پہلے فرمایا اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ کر۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا، اس کی جب نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی تو برائیاں زیادہ نکلیں گی۔ فرشتے اسے جہنم کی طرف جب لے کے جانے لگیں گے تو رب فرمائے گا اس کی ایک نیکی اور بھی ہے جو میرے اور اس کے درمیان ہے، ذرا اس نیکی کو بھی نیکی کے پلڑے میں ڈالو۔ وہ نیکی جب ڈالی جائے گی تو اس کی نیکیوں کا پلڑا اس ایک نیکی کی وجہ سے وزنی ہو جائے گا اور جنت کا حقدار بن جائے گا۔ اہل محشر پوچھیں گے یا اللہ یہ کون سی نیکی تھی؟ تو رب کریم فرمائے گا یہ بندہ دنیا میں دکاندار تھا اور اس نے ملازم رکھے ہوئے تھے، غریب لوگ اس کی دکان پہ سودا سلف لینے کے لیے آتے، ادھار لے جاتے کہ مہینے بعد جب تنخواہ ملے گی، پیسے آئیں گے تو تمہارا حساب کلیئر کر دیں گے۔ مہینے بعد جب انہیں مزید سودا سلف کی ضرورت پڑتی اور تنخواہ ادھر ادھر کے کاموں میں لگ چکی ہوتی، وہ دوبارہ سودا لینے آتے تو اس کے ملازم انہیں بھگا دیتے کہ چلو نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، تمہارے پچھلے پیسے بھی رہتے ہیں، تمہیں مزید کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ بندہ جب اپنے ملازموں کا یہ رویہ دیکھتا تو وہ کہتا یار کوئی بات نہیں، یہ غریب لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں، انہیں دے دو، جب ان کے پاس پیسے ہوں گے تو یہ اپنا حساب چکتا کر دیں گے اور دے دیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مخاطب کر کے فرمائے گا میرے بندوں مجھے بتاؤ
یہ بندہ ہو کے میری مخلوق سے اتنا پیار کرتا تھا، میں رب ہو کے اس پہ رحم و کرم کیوں نہ فرماؤں؟ جو اس کے بس میں تھا وہ اس نے میری مخلوق کے ساتھ کیا، تو میں تو احکم الحاکمین اور رب العالمین ہوں، میں آج اس کے اوپر اپنی رحمت کا بادل کیوں نہ برساؤں؟ میرے عزیز معزز مکرم محترم سامعین کرام، میں حضور کے میلاد پاک کے واقعات بھی سنا سکتا تھا، میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جواز پہ دلیلیں بھی پیش کر سکتا تھا، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ ہم نے 100-150 سال یہی کچھ سنا ہے، اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں سارے میلاد مناتے ہیں تو آ کے بیٹھے ہیں نا، یہاں میلاد کو ثابت کرنے اور میلاد کے جواز پہ دلائل دینے کی یہ محافل نہیں ہے۔ ان محافل میں اپنا درد دل رکھنا چاہتا ہوں علماء کرام کے سامنے، مفتیان کرام کے سامنے، داعیان دین کے سامنے، کہ اگر آپ اس امت پر احسان کرنا چاہتے ہیں تو دن رات اس امت کو حضور کی سیرت سنائیں، حضور کا کردار سنائیں، حضور کا پاکیزہ اخلاق سنائیں۔ آج محبت میں کمی کوئی نہیں ہے، ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگانے میں، حضور کی عشق اور محبت کے دعوے کرنے میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں حالت یہ ہے کہ اگر ایک بندہ 60-65 سال کی عمر میں کسی محکمے سے ریٹائر ہو اور اسے 25-30 لاکھ روپیہ ملے اور وہ بوڑھا بندہ ہے بیچارہ، تو اسے پورے گاؤں میں کوئی ایک بھی قابل اعتماد بندہ نظر نہیں آتا کہ جس کو وہ پیسے دے کہ وہ بندہ رات کو اپنے بستر پہ آرام کی نیند سو سکے۔ یہ حالت ہے یا نہیں ہے؟ تو جب حالت یہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کمی اور کسی چیز میں نہیں، کمی ہے تو اس میں کہ ہم نے اس نبی کے نام پہ انگوٹھے تو چومے لیکن اس نبی کی سیرت کو نہیں اپنایا، ان کا میلاد منایا لیکن ان کے کردار کو نہیں اپنایا۔ یہی ہماری کمزوری ہے، یہی ہماری کمی ہے، اسی پہ ہم نے قابو ڈالنا ہے۔ اور اسی لیے میری تو سالوں سے یہ روٹین ہے کہ میں پورے ربیع الاول میں اور جب بھی میلاد کی محفل ہو میں ہمیشہ حضور کی سیرت پہ گفتگو کرتا ہوں، اور حضور کا کردار جہاں تک ہو سکے طالب علمانہ انداز میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انتہائی معزز مکرم علماء کرام تشریف فرما تھے، میں تو ایک معمولی سا طالب علم ہوں، اگر مجھ سے دوران گفتگو کوئی لفظی یا معنوی غلطی ہوئی ہو تو وہ درگزر بھی فرمائیں گے، میری اصلاح بھی فرمائیں گے، اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری قبول فرما لے۔ اب میری ایک بڑے ادب سے گزارش ہے کہ علماء کرام ناراض نہ ہوں، 2.5 گھنٹے کا سفر بھی ہے، تو اگر مجھے آپ اجازت عطا فرما دیں اور دعا فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پروردگار، صرف تیری رضا کے لیے تیرے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے، حضور کے عاشقوں نے آج کی یہ محفل پاک سجائی۔ دور و نزدیک سے علماء کرام، مفتیان اعظام، سادات کرام، نعت خوان حضرات، بزرگ، عزیز، بچے، جوان اس محفل پاک میں تشریف لائے، حاضر ہوئے۔ یا اللہ قدم قدم پہ برکتیں، رحمتیں عطا فرما، آنا بیٹھنا، ذکر سننا سنانا، لنگر شریف کا اہتمام، انصرام، یا اللہ جو بھی محبت کا نذرانہ کسی نے پیش کیا ہے اسے قبول فرما، حضور کی بارگاہ میں بھی اسے شرف قبولیت نصیب فرما، اس کی برکت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، صدق توبہ اور استقامت نصیب فرما یا رب العالمین۔ حضور کے ذکر پاک کا صدقہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا رب العالمین۔ جس کی زندگی میں جس طرح کی بھی کوئی الجھن پریشانی ہے اپنی رحمت سے اسے دور فرما دے، نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما، ہماری جھولیاں اپنی رحمت سے مالا مال فرما، اس بستی پر، بستی کے مکینوں پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما۔ جو علماء کرام تشریف فرما ہے ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، نیکیوں میں، زہد و تقوی میں، صحت و تندرستی میں، خدمت دین میں برکتیں عطا فرما۔ انجمن غلامان مصطفیٰ کے تمام اراکین کے جوش جذبے میں، ولولے میں یا رب العالمین مزید برکتیں عطا فرما۔ مالک، جو میں نے عرض کیا، جو حاضرین نے سنا، مجھے بھی سب حاضرین و سامعین کو سن کر یاد رکھنے، عمل کرنے اور اسے اپنا منشور زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا اس کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ حضور کی بارگاہ میں اور اپنی بارگاہ میں کل قیامت کے دن ہمیں سرخرو کر کے کھڑا کرنا، شرمندگی سے بچانا، ندامت سے محفوظ فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔
احباب ایک اعلان سماعت فرما لیں، انشاءاللہ العزیز